حنین کچن میں گئی تو فریج میں اسے وائن کی بوتل نظر آئی۔ اس نے آزاد سے پوچھا، کیا یہ شراب کی بوتل ہے؟ تو آزاد نے بولا، نہیں رکھ دو، اسے آپ شراب پیتے ہیں؟ حنین نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا۔ آزاد بولا، ہنی میں نے کہا نہ رکھ دو، اسے یہ شراب نہیں ہے۔ تو حنین نے وہ بوتل کھول کر منہ کی طرف بڑھائی ہی تھی کہ آزاد نے حنین سے پکڑ کر دور رکھ دی۔ ہنی، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جب تمہیں پتہ تھی یہ شراب ہے تو کیوں اسے منہ لگانے لگی تھی؟ آپ کو بھی تو پتہ ہے نا یہ شراب حرام چیز ہے، تو کیوں آپ اسے پیتے ہیں؟ آزاد بولا، نہیں، کبھی کبھار ہی پیتا ہوں۔ کبھی کبھار بھی کیوں پیتے ہیں؟ فصیح اور مکرم کو کمپنی دینے کے لیے کبھی کبھار پی لیتا ہوں۔ نہیں، آپ اب مت پیئے گا، پرومس کریں مجھ سے۔ حنین کی بات سن کر آزاد بولا، ٹھیک ہے، مرجان نہیں پیتا۔ تو حنین کو بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد حنین کا سویٹر اتارنے لگا۔ آزاد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حنین نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کلی سے گلاب بنانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ آزاد نے یہ کہہ کر حنین کے ہونٹوں کا نشانہ لیا اور شدت سے حنین کے ہونٹوں پر جھکا۔ حنین کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے حنین کی سانسیں بند کرنے کے در پر تھا۔ حنین مچلی تھی، اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ حنین نے آزاد کو کندھوں سے پیچھے کرنا چاہا۔ آزاد پیچھے ہوا تو حنین کے سویٹر کو اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ حنین کی شرٹ کا گلا کافی گہرا تھا، وہ اپنے گلے کو اوپر پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ تو آزاد بولا، رہنے دو، آج میں تمہیں اور اپنے درمیان ہر پردے کو ختم کر دوں گا۔ حنین بولی، آزاد، ہمارے بیڈ رومز ابھی الگ ہیں۔ تو آزاد بولا، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سے جانے کے بعد ہم الگ بیڈ روم میں رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آزاد یہ کہہ کر پھر حنین کی گردن پر جھکا، وہاں اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کو سرک رہا تھا۔ آزاد کے ہاتھ حنین کی شرٹ کے اندر بے باکی کر رہے تھے۔ حنین کی جان تو تب نکلی جب آزاد نے حنین کے بلاؤز کی ہک کو شرٹ کے اندر کھول دیا تھا۔ آزاد، حنین نے بے ساختہ آزاد کا نام لیا۔ آزاد حنین کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ حنین نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ وہ حنین کے ہونٹوں پر جھکا اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ وہ حنین کی شرٹ کو اوپر کیے حنین کے سینے پر جھک گیا۔ وہ حنین کے بلاؤز کو اس کے جسم سے جدا کرتا، تبھی حنین نے آزاد کو زور سے پیچھے کرنا چاہا۔ آزاد نے غصے سے حنین کی طرف دیکھا، کیا مسئلہ ہے؟ حنین بولی، فلیٹ میں کوئی آیا ہے، دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی ہے۔ حنین کی بات سن کر آزاد سیدھا ہوا تو حنین بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہی رکو، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ آزاد باہر گیا تو فصیح اور مکرم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آزاد کو یہاں دیکھ کر فصیح بولا، ارے یار، تو بھی یہاں ہے، ہمارا ڈرنک کرنے کا دل کر رہا تھا، ہم یہاں آ گئے، تجھے بھی بلانے والے تھے، پر تو یہاں پہلے سے موجود ہے۔ آزاد نے خود پر لعنت بھیجی، کیا ضرورت تھی ان کو فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی دینے کی؟ جب بھی ان کا ڈرنک کرنے کو دل کرتا تھا، یہ آزاد کے فلیٹ پر آ جاتے تھے۔ آزاد بولا، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ آزاد یہ کہہ کر اندر حنین کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے سویٹر کو سیٹ کر رہی تھی۔ آزاد اس کی دوستوں کی باتیں سن چکی تھی اور تو وہ خفگی کے ساتھ آزاد کو گھورنے لگی۔ آزاد بولا، یار، میں نے ان کو نہیں بلایا، خود ہی آئے ہیں، پر اب آپ نے تو پرومس کیا ہے نا آپ شراب نہیں پئیں گے۔ میں شراب نہیں پیتا، بس ان 10 منٹ میں انہیں یہاں سے بھیجتا ہوں، پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آزاد آنکھ دباتا حنین کے گال پر زوردار کس کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ باہر آئے تو فصیح اور مکرم گلاس میں شراب ڈال رہے تھے۔ مکرم بولا، تمہارے ساتھ کوئی فلیٹ میں ہے کیا؟ آزاد بولا، ہاں، ہنی میرے ساتھ۔ فصیح اور مکرم آزاد کی طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ گرل فرینڈ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ آیا ہوں۔ تو فصیح تیسرا گلاس میں شراب ڈالنے لگ گیا۔ تو آزاد نے منع کر دیا، نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا شراب پینے کو، تم دونوں پیو اور نکلو یہاں سے۔ تبھی فصیح اور مکرم کو شرارت سوجی۔ مکرم نے آزاد کا ہاتھ پکڑ کر فصیح نے شراب کی بوتل آزاد کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ آزاد نہ چاہتے ہوئے بھی شراب کو اپنے اندر ڈھیلنا پڑا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر پیچھے ہوئے تو آزاد انہیں گالیں دینے لگا۔ حنین اندر بیٹھے آزاد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 10 منٹ کا کہہ کر گیا تھا، آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ تبھی آزاد کا فون بجنے لگا۔ شہنواز کا لنک تھا۔ حنین نے کال اٹھائی تو شہنواز بولے، ہیلو۔ سامنے سے حنین کی آواز سن کر بولے، بیٹا آپ ٹھیک تو ہو نا؟ جی سب میں ٹھیک ہوں۔ آزاد کہاں پر ہے؟ وہ باہر ہے، مجھے کچھ دوست آئے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ آزاد کو بتا دینا میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ شہنواز نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ حنین نے سوچا وہ آزاد کو بتا دے کہ ان کے ڈیڈ آ رہے ہیں۔ وہ باہر گئی تو ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے دیکھا آزاد ڈرنک کر رہا ہے، اس وقت کافی نشے میں ہے۔ فصیح اور مکرم کے ہاتھ میں بھی وائن تھی۔ فصیح نے حنین کو دیکھ لیا تھا، تبھی وہ شیطانی مسکراہٹ سے جائے بولنے لگا، اس کا سناؤ، وہ کیسی ہے جس کا امریکہ میں تیرے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ آزاد بولا، بکواس بند کر، وہ دوست تھی میری، گرل فرینڈ نہیں تھی۔ تو فصیح بولا، اچھا، اس لیے تو نے اس کی اسکرٹ کو کھینچا تھا؟ تو آزاد بولا، غلطی سے اسکرٹ کھینچ گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، اس وقت بھی میں نے ڈرنک کی ہوئی تھی، کمینے، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی تم دونوں خبیثوں نے مجھے پلائی ہے، اس وقت بھی غلطی سے ہوئی تھی۔ آزاد فصیح کو بولتا ہوا سر صوفے سے ٹیکنے لگا۔ آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے مکرم نے آنکھیں کھولی اور آزاد کو پکار کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آزاد نے سر گھما کر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا۔
تو حنین کو کھڑا پایا۔ ہنی میری جان، آزاد نے حنین کو دیکھ کر صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اگر وہ ٹیبل کا سہارا نہ لیتا تو چکنے ماربل پر اس کا پیر سلپ ہوتا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آیا۔ حنین نے افسوس بھری نگاہ سے اس پر ڈالی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی حنین سے کہا تھا وہ ڈرنک نہیں کرے گا۔ ان کتوں کو مت دیکھو، ابھی یہاں اپنے ہبی کو دیکھو جو تمہیں بہت پیار کرتا ہے۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے جب تم نے کہا تھا تم الگ بیڈ روم میں رہنا چاہتی ہو۔ مطلب یہ کوئی سینسیبل بات ہے یار؟ شادی کرنے کے بعد الگ الگ بیڈ رومز؟ معلوم ہے ہمارے ویڈنگ نائٹ پر اگر تم ہوش نہیں ہوتی تو میں تمہیں بولنے کے ساتھ وہ حنین کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ آزاد پیچھے ہٹو۔ حنین نے یکدم اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ وہ اس وقت بالکل اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ حنین نے یکدم اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ وہ اس وقت حواسوں میں نہیں تھا۔ حنین کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ واٹس دی میٹر ود یو لٹل گرل؟ کس کرنے کے لیے جھکنا تو مجھے پڑ رہا ہے۔ تم کیوں اتنا اریٹیٹ ہو رہی ہو مجھ سے؟ ہاں؟ حنین کے اس طرح پیچھے کرنے پر اب وہ حنین کو مضبوطی سے کمر سے پکڑ چکا تھا اور حنین کی گردن پر جھکنے لگا۔ آزاد یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو پلیز۔ وہ اس وقت نشے میں بالکل بے حال تھا۔ حنین زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی چیختی۔ مکرم اپنی نشے سے بندہ ہوتی آنکھیں پوری طرح کھول کر تماشا دیکھنے لگا، جبکہ فصیح ہنستا ہوا صوفے سے اٹھا اور موبائل سے آزاد کی ویڈیو بنانے لگا۔ پیار کر رہا ہوں ہنی ڈارلنگ، پیار کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ہاتھ سے حنین کو کمر سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اب وہ سویٹر کھینچتا ہوا اپنے ہونٹ حنین کی گردن پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی نشے میں دھت تھا، مزید اپنا وزن حنین پر چھوڑتا تو حنین خود کو سنبھال نہ پائی اور بری طرح فرش پر جا گری۔ ساتھ ہی آزاد بھی اس کے ساتھ گرا تھا۔ اب وہ اس کے سویٹر کے بٹن کھولنے کے بجائے توڑ چکا تھا۔ وہ حنین کی گردن سر کر چکا تھا۔ حنین کو رونا آنے لگا تھا۔ آزاد اٹھ جا یار، پیچھے ہٹ۔ حنین کو روتا ہوا دیکھ کر مکرم آزاد کو پکڑتا ہوا پیچھے ہٹانے لگا۔ وہ بیوی ہے میری باسٹرڈ، تو کون ہے؟ اب آزاد مکرم پر بگڑنے لگا تھا۔ جب اس کی نظر فصیح پر پڑی، آزاد نے چپٹ کر اس سے موبائل چھینا اور دیوار پر دے مارا اور ایک مکہ فصیح کو بھی رسید کیا۔ مکرم جھک کر نیچے گری ہوئی حنین کو اٹھانے لگا۔ ڈونٹ ٹچ مائی وائف، آزاد مکرم کو دھکا دیتا ہوا بولا۔ اب وہ خود روتی ہوئی حنین کو دیکھ کر رہا تھا۔ چلو نکلو میرے فلیٹ سے، سالوں بہت ڈرامہ کیا تم لوگوں نے کی وجہ سے۔ وہ نشے میں غرق فصیح اور مکرم پر چیخا۔ اب وہ حنین کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے ہٹو آزاد، تم پورے جانور ہو، بالکل اپنے ان دوستوں کے جیسے، بات مت کرنا مجھ سے۔ حنین آزاد کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے پیچھے دھکا دیتی ہوئی غصے میں چیخی۔ اب وہ یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ شاہنواز ڈور بیل بجانے والا تھا۔ دروازہ کھولنے پر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی حنین کو دیکھنے لگا۔ حنین نے شاہنواز کو دیکھا تو ایک دم اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ شاہنواز غور سے حنین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنسو پوچھنے کے بعد اپنے سویٹر کو صحیح کر رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، حنین نظریں جھکا کر اتنا ہی بول پائی۔ آزاد کہاں پر ہے؟ شاہنواز نے پوچھا ہی تھا، آزاد اسے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ڈیڈ آپ یہاں؟ آزاد کے چلنے کے اسٹائل اور بات کرنے کے انداز سے شاہنواز سمجھ گیا اس نے ڈرنک کی ہے۔ کیوں رو رہی ہے یہ؟ کیا ہوا اس کو؟ شاہنواز آزاد کے کھلے گریبان پر نظر ڈالی جو کہ حنین سے اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کھلا تھا۔ دوسری نظر دور کھڑے فصیح اور مکرم پر ڈالی۔ ان کی حالت سے بھی یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ دونوں نشے میں تھے۔ ڈیڈ میں وہ ہنی کو اس سے پہلے آزاد اپنی پوری آنکھیں کھولتے ہوئے سیدھا کھڑا رہ پاتا اپنا جملہ مکمل کرتا شاہنواز نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ گرنے سے بچنے کے لیے آزاد نے دیوار کا سہارا لیا۔ اگر تم چاہتے ہو میں غصے میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کر جاؤں آج، جس پر تم بہت پچھتاؤ، تو آج رات گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ آزاد کو نشے کی حالت میں دیکھتا ہوا شاہنواز سے بولا۔ چلو ہنی۔ اب وہ حنین کو بولا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حنین ایک ناراض نظر آزاد پر ڈال کر شاہنواز کے پیچھے چل دی تھی۔ آزاد کے دوستوں نے بدتمیزی کی تم سے؟ شاہنواز ڈرائیونگ کرتا ہوا حنین سے پوچھنے لگا، جس پر حنین نے کچھ بولنے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یعنی آزاد نے بدتمیزی کی ہے تم سے؟ شاہنواز نے ایک نظر حنین کو دیکھا اور دوبارہ سامنے دیکھتا ہوا اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ دل دکھایا ہے اس نے میرا بری طرح سے۔ حنین نیچی نظر کر کے آہستہ سے بولی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی سزا یہی ہے کہ کل شام کی فلائٹ سے تم پنڈی جا رہی ہو اپنے ماموں کے پاس۔ شاہنواز بنا کسی تاثر دیے حنین سے بولا تو حنین نے بے ساختہ شاہنواز کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ دل دکھایا ہے اس نے تمہارا؟ تم اسے پنش نہیں کرنا چاہتی؟ حنین کے دیکھنے پر شاہنواز سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اتنی دور جا کر پنش کرنا ضروری ہے کیا؟ میرا مطلب ہے یہاں رہ کر بھی تو پنش کیا جا سکتا ہے۔ حنین ڈر کر بہت آہستہ سے بولی، مگر اس کی بات سن کر شاہنواز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی جسے وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر چھپا گیا۔ آزاد کو تم نے بتایا تھا اپنے پنڈی جانے کا؟ شاہنواز ڈرائیونگ کرتا ہوا دوبارہ حنین سے پوچھنے لگا، جس پر حنین گھبرا کر شاہنواز کو دیکھنے لگی۔ بے فکر رہو، میں نوین کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ حنین کے چہرے پر گھبراہٹ کا اثر دیکھ کر شاہنواز حنین کو بولا۔ اب شاہنواز ڈرائیونگ کرتا ہوا کچھ اور بھی سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔